اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے سکندر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ جو تھے ان کے درمیان موازنہ۔ الیگزینڈر مقدونیہ کا بادشاہ 20 سال کی عمر میں بنا۔ جب وہ 23 سال کا ہوا تو اس نے پہلے یونان کو فتح کیا اور پھر ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران میں دارا کو شکست دی۔ اس کے بعد اس نے یروشلم اور بابل کو فتح کیا اور پھر مصر چلا گیا، ہندوستان آیا اور بادشاہ پورس کو شکست دی۔ اس نے اپنے پیارے گھوڑے کی یاد میں حالیہ شہر کی بنیاد رکھی اور پھر مکران جو اب پاکستان میں ہے سے ہوتے ہوئے واپسی کے دوران وہ بخار میں گرفتار ہوا اور 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو بتایا گیا کہ وہ ایک عظیم جرنیل اور بادشاہ تھا، اس لیے دنیا انہیں سکندر اعظم کے نام سے جانتی اور پکارتی ہے۔ اب 21ویں صدی میں ہم 21ویں صدی کے مورخین کے سامنے ایک سوال رکھ سکتے ہیں کہ کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سکندر واقعی ایک عظیم جرنیل تھا؟ ذرا سوچئے کہ جب سکندر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تو بہترین تیر اندازوں نے اسے تیر اندازی سکھائی اور اسے بہترین ماہرین نے گھڑ سواری سکھائی اور ارسطو جسے استاد ملے۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پچھلی 7 پشتوں میں سے کوئی بھی بادشاہ نہیں تھا۔ ان کی پرورش اونٹ چڑھاتے ہوئے ہوئی۔ انہوں نے گھڑ سواری یا تیر اندازی اور تلوار کا فن کسی استاد سے نہیں سیکھا۔ سکندر نے اپنی 10 سالہ سلطنت میں ایک مضبوط اور منظم فوج کے ساتھ 18 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال کے دوران 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ بغیر کسی تربیت یافتہ فوج کے فتح کیا، بشمول اس وقت کی روم اور ایران جیسی سپر پاورز کو بھی شکست دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے انتظام میں گھوڑے کی سواری سے پورا علاقہ فتح ہوا اور آپ نے اس انتظام کو بہترین طریقے سے نافذ کیا۔ سکندر نے اس جنگ کے دوران متعدد مشہور جرنیلوں کو قتل کیا جو اس کے خلاف لڑے، یہاں تک کہ اس کی فوج نے اس کے حکم کو ماننے اور ہندوستان میں آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کسی سپاہی نے کسی حکم سے انکار نہیں کیا اور نہ ان کی نافرمانی کی۔ وہ اس قسم کے لیڈر تھے کہ میدان جنگ میں اپنے عظیم جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو میدان جنگ میں اپنی قیادت سے مستعفی ہونے کا حکم دیا تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ عراق کی گورنر کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ انہوں نے حضرت حارث بن کعب سے حکومت واپس لے لی۔ گورنر عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ہیرس کے گورنر کو واپس بلایا اور سزا کے طور پر اسے اونٹوں کی دیکھ بھال کا حکم دیا، لیکن ان کے کسی بھی فیصلے کو کسی نے چیلنج نہیں کیا کیونکہ سب جانتے تھے کہ وہ فیصلے حقیقی انصاف پر مبنی تھے۔ سکندر نے 18 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا لیکن اس دنیا کو کوئی نظام نہ دے سکا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا کو بہت سے نظام دیے جو اب بھی کئی شکلوں میں موجود ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے کا جملہ اختیار کیا۔ ان کے دور میں نماز تراویح کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ انہوں نے شراب پینے کی سزا دی۔ انہوں نے اسلامی ہجری سال کا آغاز کیا اور اس کی بنیاد رکھی۔ مؤذن جو نماز کے لیے اذان دیتے ہیں کو تنخواہیں دی اور یہ کام انہوں کے دور میں شروع ہوا۔ رات کے اوقات میں تمام مساجد میں روشنی برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے ایک مکمل عدالتی نظام اپنایا جہاں وہ خود بھی جواب دہ تھے۔ انہوں نے مجرموں کے لیے جیل سسٹم کا آئیڈیا پیش کیا۔ انہوں نے زراعت اور آبپاشی کے نظام کے لیے نہری نظام متعارف کرایا۔ انہوں نے پہلی بار
آرمی FOB فارورڈ آپریٹنگ بیس بنائے اور فوجی محکموں اور مکمل تنظیمی نظام کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے دنیا میں پہلی بار فنڈز اور مراد دینے کا حکم دیا اور شیرخوار بچوں اور بیواؤں کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی۔ انہوں نے دنیا میں پہلی بار پوسٹ آفس کا نظام متعارف کرایا۔ انہوں نے پہلی بار پولیس کو یونیفارم پہننے کا حکم دیا۔ ان کے دسترخوان پر ان کے لیے کبھی 2 ڈشیں پیش نہیں کی گئیں، انہوں نے صرف ایک ڈش کھائی۔ وہ سفر کے دوران زمین پر لیٹتے اور آرام کرتے اور اپنی کونی یا اینٹ کو تکیے کے طور پر استعمال کرتے۔ ان کے کپڑوں پر کئی پیمد لگے ہوتے اور وہ موٹا اور کھدرا لباس پہنتے تھے۔ جب بھی آپ نے کسی گورنر کا تقرر کیا تو اسے مشورہ دیا کہ تر گھوڑے پر کبھی سواری مت کرو، یہ امیر لوگوں کے لیے اسٹیٹس سمبل کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اور پتلے کپڑے نہ پہنو، چھنا ہوا آٹا مت کھاؤ، دروازے پر پیر نہ رکھو اور شکایات کے لیے آنے والوں کو مت روکو۔ وہ کہا کرتے تھے کہ انصاف کرنے والا لیڈر بے خوف سوتا ہے۔ ان کی سرکاری مہر پر لکھا تھا، عمر یاد رکھنا نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ ان کے الفاظ آج بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کے چارٹر کے معنی میں رکھے گئے ہیں کہ بچے اپنی ماؤں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوتے ہیں، تم نے کب سے انہیں غلام بنا لیا۔ جب وہ مر گیا تو وہ قرض کے نیچے تھا اور وہ قرض ان کا مکان بیچ کر ادا کیا گیا۔ اگر آج کے مورخین سکندر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیات کا موازنہ کریں، سکندر پہاڑ کے سامنے پتھر جیسا ہے۔ سکندر کی سلطنت ان کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، لیکن عمر نے کون کون سے علاقے فتح کر کے دنیا میں اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ آج بھی وہاں اسلامی حکومتیں ہیں اور مساجد سے دن میں 5 بار اللہ اکبر کی آواز آتی ہے۔ برصغیر میں برطانوی مسلمانوں کی تقسیم کے دوران ایک دفعہ لاہور کے لوگوں نے برطانوی کمپنی کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر ہم گھروں سے نکلے تو تمہیں یاد آ جائے گا کہ چنگیز خان کیا تھا۔ اور جواہر لال نہرو نے کہا کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ مسلمان بھول گئے کہ ان کی تاریخ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا عظیم لیڈر تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔